اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. واللذانی یاتیانھا منکم فآذوہما، اور تم میں سے دو مرد اگر غلط حرکت کریں، ہومو سیکسوالٹی، دو مرد اگر غلط حرکت کریں تو پھر ان کو سزا دو. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهَا، اور اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، غلطی کو اپنے سے ٹھیک کر لیں تو پھر ان سے انجان ہو جائے. ان اللہ کان توابا الرحیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. توبہ کیا ہے سمجھیے، کیونکہ توبہ کا لفظ بار بار آ رہا ہے. توبہ کو اچھی طریقے سے سمجھیے. توبہ بڑا بڑ منہ پہ مار لینا توبہ نہیں ہے. توبہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ آپ ایک غلطی کر رہے تھے، آپ کو احساس ہوا یہ غلطی آپ نے کی ہے، آپ نے اپنی غلطی کو مان لیا. میں ایک مثال دے دیتا ہوں کہ بھئی یہاں سے نکلے آپ نئے آدمی ہیں، حسین ساگر دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کسی سے پوچھے تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف بتا دیا. اب وہ وہاں تک گئے ہیبٹس تک، کسی سے پوچھے تو بولے نہیں صاحب آپ غلط ڈائریکشن میں آئے، حسین ساگر تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. تو آپ کو یہ سڑک پہ پورا واپس آنا پڑے گا جہاں سے آپ نے غلطی کی تھی. یہاں سے مسجد سے آپ نے غلط قدم اٹھایا تھا تو اب حسین ساگر جانے کے واسطے یہاں تک واپس آنا پڑے گا. اب یہ آپ کی توبہ ہے. آپ نے کسی نے آپ کو غلطی کا احساس دلایا، آپ نے وہ غلطی کی تلافی کی، غلطی کو کریکٹ کیا اور صحیح جگہ پہ آ گئے، پھر صحیح راستے پہ، قرآن اور حدیث کے راستے پہ جانے لگے تو آپ اپنے صحیح پتے پہ چلے. اب تواب الرحیم کیا ہے؟ آپ نے جب غلطی کی تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس پہ آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ مت بتائیے. اب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا. لیکن جیسے ہی آپ نے توبہ کی، اپنی غلطی کو غلطی مان لیا اور سیدھے راستے پہ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے بھی رحمت کی نظر آپ پہ پلٹا دی. یہ تواب ہے، اور یہ ایگزیجریٹڈ ٹینس سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا. اور توبہ ضروری ہے. یہ تو آخری دن ہے آج. سوچ سوچ کے، یاد کر کر کے اپنے گناہوں کی توبہ کریں. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں کہ معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو داروغہ تھے مالک دوزخ کے، انہوں نے 7واں طبقہ نہیں بتایا تھا دوزخ کا، یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو رنج ہوگا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ یہاں ہیں، سزا پا رہے ہیں جن کی موت بغیر توبہ کے ہو گئی. تو مطلب یہ ہوا کہ توبہ سے ایسے بڑے بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. آپ کو کئی احادیث ملیں گی، بات لمبی ہو جاتی ہے، کئی احادیث ملیں گی آپ کو. بلکہ یہ کہا کہ بھئی کسی نے قتل کیا، غارت گیری کی اسلام لانے سے پہلے، وہ جیسے اسلام قبول کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. جیسے اس نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں گناہ چھوڑ دی اور سیدھے راستے پہ آ گئے. مکہ مدینہ سے نکلے مدینہ منورہ آ گئے اللہ کے راستے میں، پہلے کے گناہ معاف ہو گئے. حج کیا اور حج مقبول ہو گیا، قبول ہو گیا، ایسا ہو گیا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا. تو توبہ کی جو ہے اتنی گنجائش. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوب من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. یعنی توبہ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو غلطی سے، جہالت میں، لا علمی میں کوئی غلطی کر دیتے. معلوم نہیں تھا غلطی ہو گئی، ایسا نہیں معلوم تھا کہ یہ گناہ ہے. جیسا ایک صاحب جو ہے وظیفے کے بعد ایسی زکوٰۃ کی بات ہو رہی تھی
تو بیچارے شریف آدمی ہیں، انہوں نے وہ زکوٰۃ کا پورا سن کے بولا کہ بھائی اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم کو سروس تمام زکوٰۃ دینا تھا، ہاں دیے نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ یہ اصول ہے. اب اللہ معاف کرے بھائی، لا علمی میں ہو گیا. لیکن جانتے بوجھتے گناہ کرنا، آپ کو معلوم ہے یہ گناہ ہے لیکن آپ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو جہالت میں لا علمی میں کرے اور خرید میں کر لے، کوئی غلطی ہوتا ہی توبہ. اب بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ فرشتہ انتظار کرتا ہے، یہ توبہ کر لے گا تو مٹا دوں گا اس کو، انتظار کرتا. غلطی ہوئی، احساس ہوئی، کسی فقیر کو یہ آپ جھڑک دیے، تھوڑی دیر کے بعد ملامت ہوئی آپ کو، آپ بولے اللہ معاف کر دیجیے. آپ اگر ہے وہ فقیر تو کچھ جو بھی دینا ہے دے دیا، آپ توبہ ہو گئی، سیدھے راستے پہ آ گئے. تو ان کی توبہ جو ہے قبول ہوتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت رکھنے والا ہے، اس کو جانتا ہے وہ کون دل سے توبہ کر رہا ہے، کون جو ہے اوپر توبہ کر رہا ہے، وہ جانتا ہے. اور حکیم ہے، فیصلے جو ہے جو کرتا ہے وہ حکمت کے بنیاد پہ، وزڈم کی بنیاد پہ کرتا ہے، اور اس میں استحکام ہوتا ہے، اس کو کوئی توڑتا نہیں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو برائیاں کرتے چلے جاتے ہیں. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اور جب موت آ جاتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں. ان کی توبہ قبول نہیں. موت کے فرشتے دکھائی دیتے، عذاب نازل ہو چکا ہوتا قیامت میں، یہ لوگوں کی جو ہے توبہ قبول نہیں ہوتی. اس سے پہلے توبہ کر لینا ہے. اور والذین یموتون وہم کفار، اور ایسے لوگوں کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مرتے ہیں. دیکھیے ہمیشہ دعا کرنا ہے، یا اللہ ایمان پہ قائم رکھیے ہم کو ہمارے متعلقین کو، اور ایمان پہ اٹھائیے ہم کو ہمارے متعلقین. نہیں بول سکتے. کسی بیان میں میں سنا تھا، کوئی صاحب بہت دین کا کام کرتے تھے، بیمار پڑے، قرآن ان کے سرانے رکھا ہوا تھا، وہ مرنے سے پہلے وہ قرآن کی طرف پلٹ کے بولتے میں اس کی وجہ سے دنیا کا کوئی مزہ نہیں لوٹ سکا. اب دیکھیے آخر اینڈ کیسا ہو رہا ہے. تو اسی لیے دعا یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہماری موت ایمان پہ رکھے، ہماری کیفیت. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ حکم بھی ہے. اور تم مت مرو جب تک کہ مسلمان نہ ہو، سرنڈر نہ کیا ہو. تو ہم کو کیا معلوم موت کب آئے گی؟ تو مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ سبمیشن میں رہو آپ. ایسا نہ ہو کہ اب پکڑے گیا تو گیا. میں اس سے پہلے سنا چکا ہوں، میرے غیر مسلم کلیگ تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، ماسیو ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں ختم ہو گئے. وہ لاسٹ سین وہ سیریل کا ریکارڈ ہو گیا. اللہ محفوظ رکھے بس. دیکھیے یہ کیسی کیفیت، کیا بولیں گے آپ، کیسا گزارا؟ نہیں میں آپ کی یاد میں کیا، وہ سیریلوں کی یاد میں گزارا تھا. کئی سیریل یاد رکھتا تھا، تو اس کی سٹوری یہاں تک آئی، اس کی یہاں تک آئی. اب رمضان ختم ہوتے ہی شیطان کا ڈبہ کھل جاتا پورا. تو یہ جو ہے یہ کفر کرنے والے، کفر کی کیفیت میں جن کی موت ہوگی ان کی بھی قبول نہیں ہوگی. اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دہ عذاب جو ہے ہم نے تیار کر کے رکھا ہے. جو کفر کی حالت میں مریں گے یا موت جب دیکھ لیں گے تو اس وقت توبہ کریں گے، ان کے لیے. ابھی عذاب الیما توبہ کا اپوزٹ ہے. یعنی آپ نے غلطی کی تھی، قرآن حدیث پڑھے، کوئی آپ کو سمجھائے، آپ کو معلوم ہوا، مان لیا آپ کے توبہ ہے، یہ غلطی ہے، غلطی کو غلطی مان لیے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، بحث نہیں کرے سیلف ڈیفنس میں. اس کے بعد میں آپ نے نماز توبہ پڑھی، مشکات میں حدیث آئی ہے نماز توبہ کی، 2 رکعت نفل پڑھے اور آپ نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، آپ معاف کر دیجیے. اس کے بعد میں پھر وہ حرکت نہیں کرے. کسی کا پیسہ مار کے کھا گئے تھے، توبہ کرے، اب کے کسی کا پیسہ اتنے لاکھوں میں مار کے نہیں کھاؤں گا. توبہ یہ ہوئی کہ وہ جتنا پیسہ مار کے کھائے تھے اس تک پہنچا دو آپ، اور پھر کسی سے پھر پیسہ مار کے مت کھاؤ. تو یہ توبہ ہوئی. اور پھر قرآن اور حدیث کی زندگی پہ جو ہے آپ آ گئے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پہ یہ حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کو وراثت کی طور پہ زبردستی لے لو. ایک عجیب رول تھا.
اسلام آنے سے پہلے عربوں میں رول تھا کہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھی وہ بھی وراثت میں بیٹوں کو آ جاتی تھی. دیکھیے آپ، اس چیز کو سیٹرائٹ کیا ہے اسلام، اور پھر ہم اس کو بگاڑنا چاہ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. ایسی پریکٹسز کو جو ہے اسلام نے جو ہے ٹھیک کیا، کہا کہ نہیں، عورتیں جو ہے وراثت، یا تو الٹا حساب ہوئے، عورتیں وہاں وراثت میں جاتی تھیں، یہاں عورتوں کو وراثت دی گئی. یہ چیزیں ہم کو پریزنٹ کرنا ہے دوسروں کے سامنے کہ صاحب پہلے عورتیں وراثت میں شامل ہی نہیں تھی، اسلام نے عورتوں کو وراثت میں شامل کیا. پہلے تو طریقہ یہ تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کی سوتیلی ماں بھی وراثت میں آ جائے، زبردستی ان کو وراثت میں لے لے رہے ہیں کہ باپ کا مال جیسا بولتے ہمارے پاس یہ حال ہو. پھر کہا کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ فَاحِشَةً مُبَيِّنَةً، اور ان کو مت روکے رکھو کہ تم اس خیال سے کہ جو کچھ مال تم نے ان کو دیا ہے وہ ان سے واپس لے لو. ہاں، ان کو روک رکھنے کی اجازت اس وقت ہے جب وہ کھلی بے حیائی کرے. اگر کھلی بے حیائی کرتے پھر رہے ہیں تو پھر ان کو روکنے کی اجازت ہے، ورنہ جو مال تم نے ان کو دیا ہے اس کو اس سے واپس لینے کے لیے روکنا یہ جائز ہے. پھر کہا کہ یہ بڑے خاص آیتیں ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے طریقے سے رہو. مرد عورت، سوسائٹی کے ممبرز، فیملی والے، بیویاں، سب میں اتحاد ہونا ہے، محلے والے، قوم والے، جہاں بھی ہوں، ساری انسانیت، ہم بائنڈنگ فورس بننا ہے ساری انسانیت کے لیے. ایک ماں باپ کی جو ہے اولاد ہے. پھر کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اگر تم ان سے کراہیت کرتے ہو، پسند نہیں کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، تم کسی چیز کو پسند نہ کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بھلائی رکھ دی. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں بہت بھلائی رکھ دی. ابھی دیکھیے، اب یہاں ذرا تھوڑا وقت گزارنا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری سائیکالوجی بتا رہا عورتوں کی طرف. ہماری سائیکالوجی، اللہ تعالیٰ ہم کو کریٹ کیا ہے، ہماری سائیکالوجی سے واقف ہے، ہماری طبیعتوں میں کیسا ہے. ہماری یہ عادت ہے کہ لوگوں کی غلطیاں ہمیشہ ڈھونڈتے رہیں، تو چاہے بیوی ہو یا غیر ہو. تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم پسند نہیں کرتے، اور کیا معلوم اس میں خیر ہے کثیر، تو اس کی اچھائیاں بھی تو دیکھو. بھئی سالن بڑے مزے کی بناتی ہے، بڑا خیال رکھتی ہے شوہر کا، ڈسٹرب نہیں کرتی، پیسے نہیں مانگتی، خود بھی کماتی ہے، لے کے آتی ہے، کئی چیزیں، کئی اچھائیاں ہوتی ہیں. اب یہاں دیکھیے آپ، زندگی میں ہم ہمیشہ لوگوں کی جو ہے برائی کرتے گزرے، جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا اس کی اچھائیاں یاد آ جاتی. آپ اپنی ذرا اینالائز کریے، کسی کا انتقال ہوا، کوئی یہ نہیں بولتا، وہ سوائے بیچارے یاسر عرفات کو جو دوسرے نیشنز بول دیے ہیں، موت کے وقت بھی جو ہے نہیں چھوڑے وہ بیچارے. ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کی تعریف ہی کرتے ہیں. تو ہم اگر ایسے رہیں کہ جیسا انتقال کے بعد ہم برائی نہیں کرتے، زندگی میں برائی مت کرو کسی کی. دیکھیے کیا بہترین زندگی گزری. مرنے کے بعد برائی نہیں کرتے، کوئی ٹوک بھی دیتا، نہیں انتقال ہو گیا نہیں بولنا. وہ زندگی میں کوئی نہیں ٹوکتا، نہیں غیبت نہیں کرنا، بلکہ انہوں بھی شامل ہو جاتے. ہم لوگوں کا تو ایسا ہو گیا ہے، احادیث پڑھ لیے غیبت گناہ ہے تو بولے اپن کئی کو کرنا، چاہے گئے تھے کیا وہاں جن سب معلوم کرنا ہے، ہاں بولے اب انہوں شروع کرے، ارے ہاں میں بولا کچھ، انہوں بول رہے تھے. تو ایک حدیث آئی ہے، غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا دونوں گناہگار ہیں. وہ اپنی گناہ کی بھی معافی مانگے، جس کی غیبت کر رہا ہے تو اس کے لیے دعائیں خیر کرے. تو بول رہے ہیں کہ یہاں عورتوں میں سے ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں تم کو پسند نہیں ہیں کیونکہ تم ہمیشہ ان کی بری چیزیں دیکھتی ہو، ان کی اچھی چیزیں بھی تو دیکھو، وہ تمہارے لیے بہترین ہوں گے. اور دیکھیے ایک چیز ہے، پرسنل ایکسپیرینسز ہیں کئی لوگوں کے. بعض وقت آدمی جو ہے کسی چیز کو اچھا سمجھ کے چاہتا کہ کاش میری شادیاں ہو جائیں، وہ نہیں ہوتی. کئی کیسز ایسے دکھے ہیں، وہ روتا دھوتا نہیں ہوا، یہ ہوا، اس کے بعد میں 30-40 سال کے بعد معلوم ہوتا کہ وہ تو بالکل ہی تھرڈ کلاس عورت تھی،
تو اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ اچھا ہوا اللہ کا فضل ہوا، اس سے شادی نہیں ہوئی، نہیں تو تباہ ہو گیا تھا میں. تو اللہ تعالیٰ یہاں ریئلائز کروانے لگوا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کی برائیاں دیکھ رہے ہو عورتوں کی، تم ان کی اچھائیاں دیکھو. اچھائیاں جب غور کرو گے، کمپیئر کرو گے تو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ اچھائیاں آج تک اچھائیاں غور ہی نہیں کریں، خالی برائیاں غور. ہمارا پروفیشن دیکھیے، شوہر کا پروفیشن کیا، گھر کو آتے ہی گالی گلوچ کرنا، یہ پروفیشن رہا ہے ہمارا. تو یہ بھی قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف جاری ہے بات کہ ایسا مت کرو. ان میں ممکن ہے کئی اچھی چیزیں ہوں گی. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجًا مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہو کہ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لو، وَآتَيْنَهُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہ رہے ہو، اور جو پہلی بیوی کو اگر تم نے خزانے بھی دیے ہیں تو پھر اس میں سے کوئی چیز کو واپس مت لو. دے دیے جب جوش میں آ کے دے دیے، جب وہ بہت محبت آ گئی تھی، یہ لکھ دیے وہ لکھ دیے، اب اس دل پہ سے اتر گئی، اتر گئی تو اب چلو پورے چیزیں واپس لینا چاہ رہے. یہ ایک ایسے معاشرے کے لیے ہے جہاں ایک سے زیادہ بیویاں رہتی ہیں. ہمارے پاس ویسا نہیں ہے، مگر عرب معاشرہ جو ہے عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو لوگ مڈل ایسٹ میں رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ بیویاں رہتی ہیں. تو اب یہاں یہ بات آ رہی کہ بھئی آپ دو کو کہاں پالوں میں، اس کو نکالو دوسرے کو، چلو اس کی پوری جتنی جائیداد نام پہ لکھا تھا واپس لے لو، نہیں تو ستاؤ. تو بول رہے نہیں، اگر تم نے خزانہ بھی اس کے نام پہ لکھا تھا تو واپس مت لو. تاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم جو ہے بہتان لگا کے اور ایک کھلا ہوا گناہ کر کے جو ہے اپنا مال واپس لوگے، اس سے اس کا مال واپس لوگے. دیکھیے بہتان کیا ہے، جیسا عربی معاشرے میں بتایا جاتا کہ جو اسلام آنے سے پہلے ایسا تھا، کوئی عورت کو اگر چھوڑنا چاہتے تو اس پہ بہتان لگاتے. بہتان کیا ہوتا، کوئی جھوٹ غلط بات لگا دیتے کہ بھئی میں اس کو فلانے آدمی کے ساتھ دیکھا، حالانکہ نہیں گئی انہیں بیچاری. اب لوگوں کو بٹھا بٹھا کے بولے بھئی بے آیا نکالو، اس کو نکال دیا. تو یہ یعنی نہیں کرے سو گناہ اس پہ تھوپ رہے ہیں، اور جو ہے کوئی یا نہیں تو جو ہے بہت کھلا ہوا گناہ جو ہے اس پہ ہے یہ اس طریقے کی حرکت کرنا کہ اس کو دیا ہوا مال واپس لیں. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَخَذَ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم کس طریقے سے اس کو دیا ہوا مال واپس لوگے جبکہ تم ایک دوسرے میں داخل ہو چکے ہو، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو چکا ہو، اور وَأَخَذْنَا مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم نے ایک دوسرے سے جو ہے میثاق غلیظ سخت، یہ اپنا حیدرآباد اردو کا غلیظ نہیں، عربی کا غلیظ سخت وعدہ کیا ہے. نکاح ہوا ہے اس سے، 4 یعنی گواہ تھے، لوگ تمام تھے، تو یہ وعدہ کرے تھے کہ تم جو ہے ساتھ رہو گے ان کے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے کس طریقے سے تم مہر دے دیے تھے، مہر کا بھی وعدہ ہوا تھا، سب کے سامنے اناؤنس ہوا تھا، اب مہر دے کے اس پہ بہتان لگا کے مہر واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو یہ بات منع ہے.